بے شمار. آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتے. دیکھیں قرآن کا میں نے آپ کو بتایا، قرآن کا علم. صحابہ کرام میں آپس میں جو ان کی دوڑ ہوتی تھی نا، مقابلہ ہوتا تھا، وہ علم کے حصول میں ہوتا تھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام. حضرت عباس کا آپ جانتے ہیں نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بارش نہ ہوئی، ضرورت پڑ گئی بارش کی، تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا سید عباس کا اور باہر لے گئے اور دعا کی، اے اللہ جب تیرے نبی موجود تھے ہم ان کو واسطہ پیش کرتے تھے، آج ہم اس رسول کے چچا کو تیری بارگاہ میں واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کے واسطے سے بارش ہمیں عطا کر. بارش شروع ہو گئی. حضرت عباس کا گھر کہاں تھا؟ جو لوگ گئے ہیں نا مسجد نبوی میں، باب السلام سے جو داخل ہوتے ہیں نا، باب السلام اس کے جو ہی داخل ہوتے ہیں رائٹ سائڈ حضرت عباس کا گھر. اور حضرت عباس اس وقت تو یہ گلی تھی ایک، یہاں سے جانے کے لیے مسجد میں داخل ہوں اور پھر آگے باب البقیع سے باہر نکلے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں تھا. پرنالہ انہوں نے رکھوایا تھا، پانی گرتا تھا گلی کے اندر، لوگ جب گزرتے تھے ان کے سر پر پانی گرتا. حضرت عمر فاروق جب گزرے تو پانی پڑا تو غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ پرنالہ نکالو. حضرت عباس کو جب پتہ چلا دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا عمر تم جانتے ہو کہ یہ پرنالہ اس مقام پر کس نے رکھا؟ جب کہا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا. حضرت عمر نے کہا اے عباس اگر بات رسول اللہ تک پہنچ گئی ہے، اب عمر نیچے جھکتا ہے، تمہیں اپنی شان اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے، اب اپنے ہاتھوں سے اس مقام پر رکھ. عمر کون ہے؟ عمر کون ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ کے لگائے ہوئے چیز کو وہاں سے ریموو کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بچے، ان کی اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی جو حالت تھی، رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین میں سے تھی. چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال عمر. کیا ان کے اندر سوچ تھی، فقاہت تھی، یاد رکھیں. انہوں نے کہا خالہ جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو ان کے کیا مشاغل ہوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، تہجد کے لیے کیسے اٹھتے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک رات آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. جب آپ سرکار آپ کے گھر میں آپ کی باری ہو، سرکار تشریف لانا، مجھے بتا دیجیے. حضرت عباس چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال عمر. وہاں گئے، رات گزاری. ساری رات بھوکے تھے، مجھے نیند نہیں آئی. انتظار میں رہا کہ سرکار تہجد کی نماز کے لیے کب اٹھتے ہیں اور کیسے اٹھتے ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو سرکار کی ہر ادا کو فالو کرتے تھے، ہر ادا کو فالو کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو حضرت عباس فوراً اٹھے.
انہوں نے پانی برتن میں لیا، سوچا کہ وہ سرکار جب باہر نکلیں گے تو وضو بھی تو فرمانا ہے، تو پھر پانی کیسے بھریں گے؟ تو خود اٹھ کر ایک پانی کا برتن تلاش کیا اور پانی بھرا اور باہر بیت الخلاء کے باہر رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پانی کا لوٹا بھرا ہوا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ عباس باہر نکلے، ابن عباس باہر نکلی، عبداللہ ابن عباس، اور کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تیرے علم کی دعا نہیں کرتا، تیری فقاہت کی دعا کرتا۔ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا۔ علم اور ہوتا ہے، فقاہت اور ہوتا ہے۔ فقاہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اس آیت کی آیت سے ایک ترجمہ پڑھ لیا، پھر فقاہت یہ ہے کہ اس سے مسائل کیسے مستنبط ہوتے ہیں، مسائل کیسے نکلتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے امام تھے سفیان ثوری، وہ آئے امام محمد کے پاس مہمان۔ سفیان ثوری رات کو کھڑے ہوئے، وضو کر کے سو گئے، وضو کر کے نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے حضرت امام محمد کے ساتھ کھانا کھایا، ان کی دعوت کھائی۔ اس کے بعد سفیان ثوری وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو گئے اور حضرت امام محمد سو گئے، لیٹ گئے، لحاف اوپر لے لیے اور لیٹ گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو امام محمد کھڑے ہوئے، وضو فرمایا۔ تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوئے، امام سفیان ثوری نے کہا اے محمد پوری رات تم سوئے رہے، لیکن میں نے آج رات کئی سو رکعت میں نے نوافل ادا کیے۔ حضرت امام محمد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سفیان تم سمجھ رہے تھے میں سویا ہوا تھا، اللہ کا کرم ہوا میں نے 100 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ جب میں لیٹا ہوا تھا نا، میں آیات پر غور کر رہا تھا، اس سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ تیری رکعتیں اتنا نہیں ہیں جتنا میں نے مسائل کا استنباط کر لیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لفقیہ واحد علی الشیطان من 1000 عابد۔ سرکار نے فرمایا ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزار جن کے پاس علم نہیں، عبادت کا شوق ہے، نوافل بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ایک فقیہ واحد وہ افضل ہے شدید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ان کو دین کا فقیہ بنا دے۔ کزن تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خود فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، تو اب ہمارے پاس جو سورس تھا نالج کا یعنی علم کا، وہ صحابہ کرام تھے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور دوسرے صحابہ کا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک انصاری بھائی کو کہا، انصاری بھائی کو، یار آؤ، سرکار تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، ان سے علم حاصل کر لیں، سرکار سے جو انہوں نے سیکھا ہے نا وہ ہم حاصل کر لیں، جمع کر لیں۔
کل کو یہ بھی گزر جائیں گے تو پھر ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے. آپ یہاں اکٹھے چلتے ہیں تو میرے انصاری بھائی نے کہا ہے عبداللہ ابن عباس تم سرکار کے کزن ایک مقدس شخصیت ہو, تم علم والے ہو, لوگ تمہارے گھر آئیں, تم لوگوں کے گھر میں جاتے ہو. کہتے ہیں میں نے جو اس کو کہہ رہا تھا میری بات نہ سمجھے, میں نے ان کو چھوڑ دیا. پھر کیا تھا, ہر صحابی کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کے دروازے پر جا کر میں بیٹھ جاتا تھا. جب وہ باہر نکلتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں لکھ لیا کرتا. کہتے ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا. غور کیجئے, عبداللہ ابی بن کعب کے دروازے پر پہنچے. وہ کہتے آندھی ہو رہی تھی, وہاں ڈیزرٹ کا ہے, صحرا کا, مٹی تھی, گرد و غبار تھی. تو میں نے سوچا کہ اگر میں ابی بن کعب کو کال کرتا ہوں, دروازہ ناک کرتا ہوں, وہ تشریف لائیں گے, ان کے چہرے پر مٹی پڑے گی, کپڑے خراب ہو جائیں گے, یہ استاد کے وقار کے خلاف ہے. میں بیٹھ گیا وہاں چادر لپیٹ کر اور انتظار کرتا رہا. اب وہ میرے جسم پر, میرے چہرے پر مٹی, گرد, غبار سارے پڑے ہوئے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں. ابی بن کعب جب وہ آندھی تھم گئی, رک گئی, تو باہر تشریف لائے. انہوں نے دیکھا یہ شخص کون بیٹھا ہوا ہے کہ جو مٹی کے اندر, گرد کے اندر اٹا ہوا ہے. تو میں نے چادر ہٹائی. انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, یا ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے حکم دیتے, میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا, آپ کو میں سبق دیتا. عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں, میں شاگرد کی حیثیت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, میں نے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں جب بڑے اکابر بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر میری جو کلاس تھی نا آباد ہوتی تھی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے. وہ انصاری بھائی میرا الگ بیٹھا رہتا تھا, وہ کہتا تھا ابن عباس تم بڑے فقیہ ہو, تم نے وقت پر ان سے علم حاصل کر لیا, اب دنیا تمہارے دروازے پر جھک رہی ہے. لیکن دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم قرآن عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.